میں نے 2 مختلف مارشل لاؤں کے خلاف جدوجہد کی ہے اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. پہلا مارشل لا جب لگا ضیاء الحق کا زمانہ تھا 1983 میں اپنی یونین کا سیکٹری جنرل تھا. جب ہمارے زمانے میں اسٹوڈنٹس یونین ہوا کرتی تھی, ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر, اس زمانے میں بھی ہمارے خلاف پرچے نہیں ہوئے, اس زمانے میں بھی ہم جیلوں میں نہیں گئے. اور اس کے بعد مشرف کا جب مارشل لا تھا, جب عدلیہ بحالی تحریک چلی, اور مجھے اعزاز حاصل ہے آج بھی کہ میری جو پٹیشن تھی وہ سب سے پہلی پٹیشن تھی جو میں نے افتخار محمد چودھری کی ریسٹوریشن کے لیے کی تھی, اور میں نے اپنے نام سے کی تھی. اور الحمدللہ وہ دن آج کا دن, کبھی بھی نہ جیلوں میں گئے نہ پرچے ہوئے. اور حالانکہ پوری احتجاجی تحریک چلاتے تھے, شیلنگ بھی کھاتے تھے, لاٹھی چارجیں بھی ہوتی تھیں, میرا بھی وارنٹ آف اریسٹ آیا تھا, لیکن تھرو سم مینس ہم نہیں گرفتار ہوئے. لیکن یہ نہیں ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے. آج 10 مہینے میں حقیقی MNA ہوں, نمائندہ ہوں پبلک کا, عوام کا, اسلام آباد کا. آج میرے خلاف 19 دہشت گردی کے پرچے ہیں. یعنی آپ نے اس ملک کو اس طرح بے آئین کر دیا, لا قانونیت اتنی پھیلا دی. انصاف کے نظام کے اوپر جس طرح یہ حملہ آور ہو چکے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, آپ نے دیکھا کہ اپنی مرضی کے جج مسلط کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے فیصلے لیتے ہیں, ہاں وہ آئینی بینچ کی صورت میں ہو یا اس سے نیچے ہو یا اس کے اوپر. یعنی اپنی مرضی کے پہلے جج بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس اپنے کیس لے جاتے ہیں اور اس کے فیصلے لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا جب عمران خان کے خلاف 35 سال کی سزا کروائی گئی الیکشن سے پہلے, تو اس کے بعد جب ہائی کورٹ میں آئے یہ لوگ, ہر کیس میں انہوں نے آ کر کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ غلط فیصلہ کیا, اس نے جج نے غلط فیصلہ کیا. وہی پراسیکیوٹر جو اس وقت وہاں نیچے پراسیکیوٹ کر رہا تھا کہ نہیں جی یہ فیصلہ کریں اور سزائیں دیں, اوپر آ کر کے ہائی کورٹ میں کہہ رہا ہے نہیں نہیں غلط فیصلہ ہو گیا جی, آپ کیس واپس دوبارہ بھیج دیں. بات یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کا جج اٹھاتے ہیں, اپنی مرضی کے پراسیکیوٹرز اٹھاتے ہیں, اپنی مرضی کے انصاف کا نظام بناتے ہیں اور وہ انصاف کے نظام کے اوپر قدغن لگا دیتے ہیں. اب ایک آخری امید ایک ہوتی ہے لوگوں کے اندر, ایک آس ہوتی ہے. شہداء کا خون, شہداء کی لاشیں خود بول رہی ہیں کہ جس طریقے سے آپ کربلا معلیٰ میں معصوم نہتے شہریوں کو مارا گیا, قتل عام کیا گیا, اسی طرح کا واقعہ جلیانوالہ باغ میں آپ نے دیکھا. معصوم شہریوں کے اوپر جس طرح نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی, ان کو شہید کیا گیا. آج 26 نومبر کا واقعہ ہم سب کے لیے, صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں, پوری امت مسلمہ کے لیے, پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ایک شرم سے سر جھک جاتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا. نہتے معصوم شہری جو پولیٹیکل ورکرز تھے, نظریاتی تھے, وہ اپنے ایک نظریے کی ترویج اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے. ایک بات آپ کو بتا دوں, دیکھیں جب آپ حقوق کی جنگ ہو اور اپنے حق کے لیے اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے, تو وہ سب سے بڑی شہادت ہے. اس لیے کہ کلمہ حق جابر سلطان کے سامنے بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. اور آج جو پریکٹیکل سچویشن ہے آپ سب جانتے ہیں, جس معاشرے میں, ملکوں میں ٹرو سینس میں جمہوریت ہے, اور جمہوریت کا مطلب کیا ہے ذرا لوگوں کو سمجھ آ جائے. جمہوریت کا مطلب ہے جمہور کے فیصلہ, جمہور کا مطلب ہے عوام کا فیصلہ. عوام, پبلک ایک فیصلہ کرتی ہے کہ حقیقی حکمران وہ ہے, اور یہی آئین کا تقاضا ہے. اور وہ جب حقیقی حکمران اپنے آگے نمائندے منتخب کرتے ہیں, تو جو اوپر بدماشیاں بیٹھی ہے, مسلط ہوئی بھی ہے, وہ کہتی ہے نہیں جو آپ نے منتخب نمائندے دیے ہیں ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. نہ صرف ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ان کو آپ جیلوں میں ہم ڈال دیتے ہیں اور ہم ان کے خلاف پرچے درج کر دیتے ہیں. اور جن کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے ہم ان کو آپ کا حکمران, اس کے بعد لوگ جب نکلے کہ نہیں آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے, ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں, تو آپ نے بیوروکریسی کے چند وہ کرپٹ افسران ان کو چن کے ان کے ذریعے آپ نے آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ دیا. اور قانون کا یہ عالم ہے, آج الیکشن جیتنے کے بعد آپ سارے گواہ ہو, یہ میری کانسٹیٹوینسی ہے جہاں ہم بیٹھے, میں نے 1,05,000 تقریباً ووٹ لیے, جو میرے مد مقابل نے تمام تر سازشیں, تمام تر جعلی ووٹ ڈالنے کے باوجود 51,000 ووٹ لیے, تقریباً 53,000 ووٹوں کا فرق ہے. اب ان 53,000 کے ووٹ کے ساتھ یعنی 1,05,000 بندے کی توہین ہے کہ وہ جیتا ہوا بندہ, میں باہر بیٹھا ہوں, جو ہارا ہوا ہے وہ اندر اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو شرم بھی نہیں آتی اور وہ اپنے آپ کو میں نے کہتا ہے اور جھوٹ کی قسم بھی اٹھاتا ہے. اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, جب ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں, الیکشن جیتنے کے بعد سے لے کر آج تک, یعنی ان 10 مہینوں کے اندر تقریباً 19 FIR میرے خلاف کٹی.
جس میں سے موسٹلی وہ دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے. اور میں یہاں پاکستان کے تمام بار کونسلز اور بار سیشنز کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہے، جیسے آپ جانتے ہو، میں پاکستان سروس بار کا پریزیڈنٹ رہا، میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا، میں اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر ممبر اور وائس چیئرمین رہا، میں پاکستان بار کونسل کا چیئرمین اور مختلف کمیٹیز کا چیئرمین اور ممبر رہا. یہ سب کچھ میں نے رول آف لا کے لیے ہمیشہ اسٹرگل کی ہے.